آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزیٰ، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ؟ یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلہہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھے عبداللہ؟ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ یہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا۔ یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا، جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں، نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن، اور اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم پورا اندازی ڈالو کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآن عبداللہ کا نکل آئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکل آیا۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکل آیا۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی ہے۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنہ کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا،
راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکریں مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو کتی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں۔ اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی، لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو۔ جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال، اور اسی طرح بعینہ ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال ہر سال سے باہر نہیں آیا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود هذه الليلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں ہے. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح. عبد المطلب آگے کھڑے ہیں. وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے ابھی لاتا ہوں. میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشیاً، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی.